چونیا روڈ پتوکی میں ذکر مظلوم کربلا ہوگا زیر اہتمام سید نوید بادشاہ صاحب، جس میں سلطان الشورا جناب شوکت صاحب ٹھیک 1 بجے پڑھیں گے، باہر تمو جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب ٹھیک 2 بجے، علامہ علی ناصر تلاڑا صاحب ٹھیک 12 بجے پڑھیں گے، جناب اون عباس صابر صاحب 11 بجے، سید ابوالحسن اقبال صاحب 10 بجے، جناب علامہ مظہر عباس بخاری صاحب 9 بجے، اور ملک کے نامور ماتمی حلقے وہاں پہ پہنچیں گے اور ذکر مظلوم کربلا ہوگا۔ آخر پر شبیہ ذوالجناح جناب امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی اور سرخ زنجیر کا ماتم ہوگا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں۔ پہلے بھی نے کیا تھا 1 نومبر پاکام شہزادہ علی اصغر ملک پور بس اسٹاپ پریڈے والی جڑا والا روڈ پر ذکر مظلوم کربلا ہوگا، جس میں عباس سنجھی صاحب، وسیم عباس بلوچ صاحب، ناصر عباس ملتان اور بھی کافی ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ خود پور پہ جلسہ ہوگا جہاں پہ بہت بڑے نامور ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ مورخہ 14 سفر صبح 7 بجے سے شام تک جناب علامہ سید علی حسین قمی صاحب، ناصر عباس صاحب، الیاس رضا رضوی صاحب، سردار وسیم عباس بلوچ صاحب، عامر عباس ربانی صاحب، غلام جعفر طیار صاحب، مزمل حسین شاہ صاحب اور بھی کافی ملک کے نامور ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ خود پر 14 سفر المسفر زیر اہتمام جوار سید صفدر حسین بخاری صاحب یہاں پہ پہنچ کر ثواب درائم حاصل کریں۔ انشاءاللہ اعلانات ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے۔ تو پروگرام کچھ اس طرح ہے کہ ابھی پڑھنے والے حضرات بہت زیادہ ہیں، وقت کی پابندی کریں اور آپ تمام مومنین سے یہ ملتوی صورتیں جو آپ نے یہ قرآن اندازی کے لیے یہاں پہ جو بالٹی پڑی ہوئی ہے اس میں اپنا شناختی کارڈ کی کاپی، اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی نہیں تو وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا نام، بلدیت اور پتہ لکھ کر اس میں ڈالے، اور قرآن اندازی کے وقت جو بندہ یہاں پہ موجود ہوگا، جو مومنہ یہاں پہ ہوگی، اس کی حاضری جو ہوگی وہ رضا امام علیہ السلام کی روزے پر صلوات بلند کریے، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ تو یہ ایک اعلان ہے موضع وطنہ کا، سید صابر حسین شاہ صاحب اللہ مقامہ ہو وہاں پہ انہوں نے عزاداری کی بنیاد رکھی۔ 26 اکتوبر بروز ہفتہ صبح تا شام، جس میں علامہ ریاض شاہ رضوی صاحب، محمد عباس قمی صاحب، آصف علی شاہ صاحب، نبید آشفیہ صاحب، حامد رضا سلطانی، محمد علی رجائی، غلام اصغر بلوچ، محمد علی گوہر صاحب، فخر عباس صاحب، اسد عباس قمی، سلامت علی صاحب اور معلم کثیر بھنگو صاحب ذکر مظلوم کربلا بیان فرمائیں گے۔ 26 اکتوبر پاکام وطنہ نز ڈرائیو ان صوبہ آسر روڈ پر تحصیل ضلع لاہور ذکر مظلوم کربلا ہوگی۔ اب آپ کے سامنے ہمارے فقہ جعفریہ کے جو ادنا سے بندے بھی ہوتے ہیں، ادنا سے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو معرفت محمد و آل محمد ہوتی ہے، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بچہ لنا ہے تو میں تھوڑی سی بات بتا ہی دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ پہلے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس پہ ایمان ہوتا ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ پینسل ہے تو اس پینسل کا علم یہاں پہ جتنے بچے ہیں، دستورات ہیں بھائی، ان کو پتا ہے یہ قلم ہے، تو اس کا علم ہونا اتنا ضروری نہیں۔ یہ بچے کو پتا ہے قلم ہے، مجھے بھی پتا ہے قلم ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ قلم بنی کیسے۔ جب آپ اس کے معرفت میں جائیں گے، اس کی تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس کا بنا ہے، اس میں سیاہی کہاں سے آئی۔ یہ قلم کی جب آپ معرفت حاصل کریں گے پھر آپ کا یقین پختہ ہوگا کہ اس قلم میں جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ اس میں ڈالا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا پھر آپ کا ایمان ہوگا کہ یہ قلم بالکل ٹھیک ہے۔ اب پہلے اس اللہ کا علم ہونا ضروری ہے، پھر اس کی معرفت حاصل کر، پھر جب تم معرفت کے اس درجے پہ جائے تو تمہیں یقین ہو جائے کہ وجہ اللہ کون ہے، عین اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے، پھر تم
یا علی ننے طالب علم ہے جو محمد والے محمد کی معرفت علم آپ کے سامنے بیان کریں گے کیونکہ یہ ہمیں فخر ہے تو جناب خطیب اہل بیت علی عباس عسکری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں. تیری صلوات بلند آواز سے پڑھنا پھر بھی صلوات بلند آواز سے پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علی مظہر العجائب تجد نلک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی صلوات بلند. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ہم میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. میرے اللہ بابا جی کو سلامت رکھے. جس جس مومن کی جو جو دعا میرے ذمہ ہے کائنات کا اللہ تمام دعاؤں کو پورا فرمائے. میرے اللہ میرے بھائی نالین کی زندگی دراز فرمائے. ضرور آمین کہنا. یہ اس وقت کی دعائیں مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. جس جس مومن کی میں دوبارہ کہوں جس جس مومن کی جو جو دعا میرے ذمہ ہے جس کی یاد نہیں جس کی مجھے یاد ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دعاؤں کو پورا فرمائے. درود بر محمد و اہل بیت محمد. کون بھائی اجازت ہے بابا جی. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. بڑی مہربانی کوشش پوری کروں گا آپ کے مزاج کے مطابق حاضری دے سکوں. آپ بھی یہ کوشش کیجیے گا کہ جو بھیجوں اسے وصول فرمائیے گا ورنہ اتنا نہیں تو کم از کم اتنا میرے ساتھ بولیے گا کہ میرا احساس میرا اعتماد باہر رہے کہ میری نوکری علی کے ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں. 1 منٹ بھی نہیں 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ آپ نے میری مدد کرنی ہے. ہاں جی پھر بات وہی ہے کہ جو آپ کو پہلے سے یاد ہے میں بار بار یہ بات کہوں گا اور کہہ بھی رہا ہوں. یہ مجلس کا میں بیننگ مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوں. دل چاہتا ہے 20-25 منٹ آپ کے لوں. بس آپ اتنا احسان کر دیں کہ جو بھیجوں اسے وصول کریں. آپ پہلے سیکنڈ میں بولتے آئیں تاکہ میں ایک بات 2 بار میں کہوں. تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ لوں. اجازت ہے. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. گفتار خدا وندی کے پیکر میں علی تھا. بڑی مہربانی. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. گفتار خدا وندی کے پیکر میں علی تھا. گفتار خدا وندی کے پیکر میں علی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. کلمہ پڑھ کے ذکر حسین کر رہا ہوں. ممبر حسین پہ ہاتھ ہے علم پہ ہاتھ ہے. کرے انکل جی کل میں نے دربار بھی پاک دامن پہ یہ 6-8 مصرے میں نے یہ 4تھا مصرع پڑھا ہے. جو مجھے داد ملی ہے جو مجھے انہوں نے دعا دی ہے میں کبھی آپ کو CD دکھاؤں گا. لاہور والوں نے آپ کے بیٹے کو دعا کیسے دی ہے. انکل خمار ہے ایک وزن ہے ان 8 مصروں کا. آج ماحول بنے ہوا میں پڑھنے لگا ہوں اور میری مدد کرنی ہے آپ نے. مجھے خمار ہے ماحول بنا ہوا ہے میں پڑھنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. اس بندے سے معافی جسے میں سمجھا نہ سکوں اور جسے نہ سمجھ آئے وہ اتنا احسان کرے کہ ساتھ والے سے پوچھ کے بولے ضرور. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. معراج کی شب تو اٹھ کے بول تیری داد تھوڑی ہے میرا مصرع پڑھے. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. گفتار خدا مندی کے پیکر میں علی تھا. سرور نے
मेराज की शब पर्दा दावर में अली था, गुफ्तार खुदाबंदी के पैकर में अली था, सरवर ने पलट कर ये सहाबा को बताया, मंजर में अली था, पस मंजर में अली था, मंजर में अली था, पस मंजर में अली था। रूठ जाओ, तय कर ले वो बंदा जिसने आज के बाद मुझे सुनना नहीं आया, वो बंदा इस मजलिस में बाबा नसीर शादी की जिसके पास जुबान हुई और वो न बोला, वो सोचे मैं अपने आप में मैं क्यों आ गया। मैं अपने आप में 7 साल जाकरी की कसम खा के कह रहा हूँ, तुझे समझ ना आए तो उठ के बेशक बाहर चला जा। मेराज की शब पर्दा दावर में अली था, गुफ्तार खुदाबंदी के पैकर में अली था, सरवर ने पलट कर ये सहाबा को बताया, मंजर में अली था, पसे मंजर में अली था। इस्लाम तेरी फतह का बस एक सबब है, इस्लाम की हर जंग के लश्कर में अली। इस्लाम बाबा जी तो इस्लाम तेरी फतह का बस एक सबब है, इस्लाम की हर जंग के लश्कर में अली था, इस्लाम की हर जंग के लश्कर में। बाबू जी तुहानू याद हो सी मैं माधुदा सी तुहानू ये गल आखी सी कि तुसी ऑन भाई तुसी किसी बंदे दी 1000 मील सुनी होवे ना ते कौन याद हो सी गल, तुसी एक बंदे दी 1000 मील सुनी होवे ना ते उस मजलिस विच मौला ओनू वड्डी तो वड्डी इज्जत दिती होवे, एक मजलिस तुहाडे मयार दी ना होवे तुसी अक्सर जी रह गया। हाँ तुसी रोज फैसले कर दो कि रह गया, आज मैं फैसला करता हूं बाबू जी कि मैं कौन रह गया। नहीं तुसी फैसले कर लेंगे, साडा हक नहीं, तुसी रोज फैसले कर दो रह गया। मैं अंकल जी आज फैसला करूंगा कि कौन रह गया। बंदों का अभी तक जागना मेरे लिए हैरान कौन है। बाबा जी मजमे की तौहीन है कि मैं शेर समझा के फिर दाद दूं, मजा ही कोई नहीं। मजा तब आएगा जब ये खुद शेर को समझे, बोले। 4 मिसरे काम अपने एक करना है, सुनना है, समझने और बोलने, नहीं तो मेरे आने का मकसद पूरा नहीं होगा। मैं मजमे की तौहीन अगर मैं शेर समझाऊं फिर पढ़ूं दाद मिल भी गई, मंडी फैजाबाद आने का फायदा कोई नहीं। मैं रात की शब पर्दा दावर में अली था, गुफ्तार खुदाबंदी के पैकर में अली था, सरवर ने पलट कर ये सहाबा को बताया, मंजर में अली था, पसे मंजर में अली था, मंजर में अली था, पसे मंजर में अली था। इस्लाम तेरी फतह का बस एक सबब है, इस्लाम की हर जंग के लश्कर में अली था। बच्चों के प्यासों के ज़ईफों के ये हमले महसूस तो होता है 72 में अली। इस्लाम दरूद पढ़ने मिल के बुलंद आवाज से। इस्लाम तेरी फतह का बस एक सबब है, इस्लाम की हर जंग के लश्कर में अली था। इस्लाम की हर अंकल जी क्वेटा में, बल्तिस्तान में, लाहौर में, गिलगित में, कराची में, पेशावर में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को मारा जा रहा है। पूरे मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा, आंखों पे काबू। अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को मारा जा रहा है। 4 मिसरे ये सुनो, बात वही है जो आपको पहले से याद है। सिर्फ 4 मिसरे अंकल जी, 14 की कसम है, झूठ इस मेंबर पे झूठ बोलने वाला लानती होता है। मैं घर से तय करके नहीं आया कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ूं। अंकल जी इनकी दाद ने, इनकी दुआ ने मजबूर कर दिए 4 मिसरे आज पढ़ने लगो। 14 की कसम अंकल जी, शियों को मारा जा रहा है, शियों को मारा जा रहा है, शियों पर धमाके किए जा रहे हैं, शिया सिर्फ खबरदार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मिल्लत के ज़हन बरसरे पैकार मत बना, मिल्लत के ज़हन बरसरे पैकार मत बना, मिल्लत के ज़हन बरसरे पैकार मत बना। बुजुर्गों ने मुझे खरीद लिया है, बात है जवानों पे, मैं देखता हूँ कितने पानी में है। बाबा नसीर जी बंदा है वो जो जवान हो, इस पूरे पिंडाल में से कहते जवान यंगस्टर, एक पूरे पिंडाल में से मुझे एक लड़का बोल के कह दे कि तेरे शेर की मुझे समझ नहीं आई, मैं सारे जवानों को एग्जामिनेशन हॉल में बुला लाऊं। मैं कह रहा हूँ तुझे मैं एग्जामिनेशन हॉल में बुला लाऊंगा, दूसरा मुझे इतना सा कह दे कि तेरी शेर की समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ आपस में ज़हन बरसरे पैकार मत बना, फिक्र बशर के फूल को तलवार मत बना, मत छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामखा, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। हाथ ऊंचे, आखिरी हलाली आखिरी
دی قسم سفید جی بزرگ مجھے یوں کر کے داد بھی دے رہے ہیں, دعا بھی دے رہے ہیں, تم جوان بولو تمہارا موضوع. بابا جی نعرہ لایا, گل یہ بھی نہیں کرنی سی. بابا جی نعرہ لایا, گل میں بھی نہیں کرنی سی. اور پتہ نہیں منڈی فیض آباد مشاعرہ شروع ہو جائے, میں یہ بھی گل نہیں کرنی سی. چلو میں آخساں بابا جی کی سفید داڑھی دینا اور نعرہ مار دیتا ہے. میں تو یہ آخساں کہ بابا جی تو نعرے ہی جوان رکھے ہوئے 14 کی قسم ہے, 14 کی قسم ہے, تو نعرے ہی جوان رکھے ہو. بلکہ میں تو انکل جی یوں کہتا ہوں کہ یہ بھی حیدر کی مہربانی ہے. کیا بڑھاپا ہے, کیا جوانی ہے. یہ بھی حیدر کی مہربانی ہے. کیا بڑھاپا ہے, کیا جوانی ہے, کیا بڑھاپا ہے, کیا جوانی ہے. ہاں آپس میں ذہن برستے پیکار مت بنا, فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا, مت شیر مرتضی کے ملنگوں کو خامخواہ سلمان رہنے دے, ہمیں مختار مت بنا. انکل جی کی جو ملک ہے نا یہ بنائے شیعوں نے ہے, اور اس شیعوں کے ملک میں شیعوں کو مار جا رہے ہیں. میں صرف آپ کو اتنی بات بتاتا ہوں کہ یہ ملک بنا کیسے ہے. اس ملک میں شیعوں کو مار جا رہے ہیں, صرف میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ملک بنا کیسے. انکل جی آپ مجھے اس پورے ملک میں کوئی جنا نام کا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دیں, صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ, فاطمہ جناح کے علاوہ کوئی جناح نام کا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دیں. ایک بات. دوسری بات, امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا ہے نا اس کے ذریعے سے یہ ملک بنا ہے, اور گھوڑے کا نام مرتجز ہے, صفت ہے اس کی زلجنا. اس کا مطلب ہوتا ہے پروں والا گھوڑا. 2 سے 3 منٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے پروں والا گھوڑا. پروں والا گھوڑا مرتجز کا لقب میدان کربلا سے بنا ہے. اس کے دائیں بائیں اتنے تیر لگ چکے تھے, دور سے دیکھنے میں پتہ لگتا تھا کوئی پروں والی شے آ رہی ہے, اپنی آنکھوں پہ قابو کرنا ہے, اس لیے وہ گھوڑا پروں والا کہلایا. زا زو زی اس کے الفاظ ہیں, کب زا پڑھیں, کب زو پڑھیں, کب زی پڑھیں. ذل حج والا مہینہ, زی احترام والا بندہ, ذل جنا پروں والا گھوڑا. اور آپ نے مجھے ایک پروں والا گھوڑا. دوسری بات, آپ مجھے اس پورے ملک میں کوئی جنا نام کا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کے ساتھ جناح لگتا کیوں ہے, اس لیے آج ہی میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں. میں جو آپ بات کرنے لگا ہوں, میں اللہ پہ ہاتھ رکھ کہہ رہا ہوں, پورے دن میں آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا, صرف آپ نے 2 سے 3 منٹ میری مدد کرنی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کے ساتھ انکل جی جناح لگتا کیوں ہے, اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی, پہلا بیٹا ہوا مر گیا, دوسرا بیٹا ہوا مر گیا, تیسرا بیٹا ہوا مر گیا. تاریخ ہندوستان نے اس جملے کو لکھ کے مان لیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کے ہاں جو کنیز رہتی تھی وہ لکھنؤ کی تھی. اس کی کنیز نے قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کو مشورہ دیا کہ میرے 7, 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں چلو, وہاں حسین بادشاہ کے ذوالفقار کی شبی برآمد ہوگی, اس کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگنا. مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا, مجھے نوکری سے نکال دینا. مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا, مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا, مجھے نوکری سے نکال دینا. قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں گئی, وہ حسین بادشاہ کی ذوالفقار کی شبی برآمد ہوئی, اس کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگی. مولا نے زندگی والا بیٹا دیا, اس کا نام رکھا پوجا زلجنا. زلجنا نام پڑھنا مشکل تھا, نام پڑ گیا پوجا جنا. جنا کے گھر بیٹا ہوا, اس کا نام رکھا محمد علی زلجنا. زلجنا نام پڑھنا پھر مشکل تھا, نام پڑ گیا محمد علی جنا. اب محمد علی جنا بچہ تھا, بچے سے لڑکا ہوا, جوان ہوا, سیاست میں آیا, محنت کی, اسٹرگل کر کے ایک ملک بنایا. اس ملک کا نام پاکستان رکھا. چاہے تو کہتا ہے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ ہے, یا تیرا پورا ملک ہی حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے. پورا ملک ہی حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے. پورا ملک ہی حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے. انکل جی وہ بھی ایک ماں تھی جس نے بیٹے سے کہا تھا آؤ بیٹا پہاڑ پہ چلتے ہیں. نوح کے سفینے میں کائنات سوار ہو گئی. فخل ابلیس بھی شکل ہے مار, جو سانس لے سکتا تھا, چرند پرند جو سانس لے سکتا تھا وہ نوح کے سفینے میں سوار ہو گیا. اور حالت کیا تھی, سامنے بیوی ڈوب رہی تھی, سامنے بیٹا ڈوب رہا تھا. 10 منٹ مجھے ٹوٹل 11 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے 11 منٹ 25 سیکنڈ. میں اتنی دیر 11 منٹ 30 سیکنڈ کر رہے ہیں. میں آپ اپنی مرضی سے بولنے ہیں, یہ 2-3 منٹ آپ نے میری مرضی سے بولنا ہے. میں نے 2 مصرے مصائب کے پڑھنے, آپ نے مجھے دعا دینی ہے. انکل میں بات کو اینڈ سے کنٹینیو کروں گا, سینٹر سے. یہی بات کرنے سے پہلے کہتا ہوں آدم نبی ہیں, ان کا بیٹا بھی نبی.
याकूब नबी, उनका बेटा भी नबी, दाऊद नबी है, उनका बेटा भी नबी, नूह नबी है, उनका बेटा नबी नहीं। क्यों? अल्लाह ने नूह नबी के बेटे को वल्दियत से खारिज कर दिया। अल्लाह ने नूह नबी के बेटे को वल्दियत से खारिज कर दिया। नूह नबी के बेटे ने जुर्म क्या किया? नबी को छोड़कर पहाड़ पे चढ़ गया। हर बात में मसलत खुदाबंदी जरूर होती है, इसकी भी कोई मजबूरी थी। इसने मेरी माँ बहने मुझे माफ कर दो, इसकी भी कोई मजबूरी थी। इसने नबी को छोड़ा क्यों? इसकी अम्मा ठीक नहीं थी। नबी को छोड़ने वालों की माँ ही ठीक नहीं होती, इसकी अम्मा ठीक नहीं थी। इसकी माँ का नाम था राबिया। माँ नबी पर शक करती थी, और अगर माँ नबी पर शक करती हो ना तो बेटे के पास यकीन कैसे जाएगा? माँ ने बेटे को सबक यही सिखाया था, ये हुज्जत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, सारे पैसे कश्ती पे लगा देता है, जो कमाई आई कश्ती पे लगा दी। ये थी मुनाफिक। एक थी मोमिना, वो बुढ़िया थी, नबी की रिश्तेदार भी नहीं थी, रोज नबी के पास आके बैठती थी। नबी कश्ती बना रहे होते थे, ऊपर नबी कश्ती बना रहे होते थे, नीचे इसने गडड़ी उठाई हुई तैयार हुई हुई, इसने अपने कपड़े सब कुछ सामान रखा हुआ, और नबी से रोज कहती थी कब चले? पता इसे भी था कि नहरें खुश्क हैं, लेकिन इसे हुज्जत के फरमान में शक नहीं था। एक दिन इसकी वफा को देख के हुआ कि नबी हजरत तुमने कहा तू इतने दूर से सफर करके आती है, तू इतने दूर से सफर करके आती है, अभी तो कश्ती बनेगी, अल्लाह का पैगाम आएगा, फिर तूफान आएगा, तू अपने घर में इंतजार कर, तेरी नीयत इतनी सच्ची है, मैं वादा करता हूँ जब तूफान आएगा मैं कश्ती मोड़ के तुझे सवार करके फिर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन जब तूफान आया नबी मसरूफ हो गए, बेटे नालायक को बुलाने लगे। इतना मगरूर था नूह का बेटा, मुंह से भी नहीं बोलता था। ये बेचारे चीखते थे आ जाओ, जो बंदे मुझे देख रहे हैं वो बोलेंगे, जो नहीं बोलेंगे वो समझे वो हाजिर भी हैं वो गैर हाजिर भी हैं। ये यहाँ से चीखते थे आ जाओ, और वो पहाड़ से खड़े वो करता था। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मेरे नाल रोलना है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये चीज आ जाओ, एक बार बोले अब्बा मैं अपने आप को पहाड़ से बचा लूंगा, पानी पहाड़ से ऊपर चला गया, कश्ती पानी की मौजों में रवाना हो गई। मैंने कहा वो भी माँ थी जिसने बेटे से कहा था आओ बेटा पहाड़ पे चलते हैं। नूह के सफीने में कायनात और जरिंद परिंद चरिंद जो जो सांस ले सकता था वो नूह के आज बिस्मिल्लाह जो सांस ले सकता था वो नूह के सफीने में सवार हो गया। और आज पे क्या था? बीवी डूब रही थी, बेटा डूब रहा था। नूह से क्या हो सकता था? नूह ने रोना शुरू कर दिया। नूह रो रहा था, पर नज़ल जिब्राइल नाजिल हुए और फरमाते नूह मुबारकबाद की बात है अमन भाई, नूह मुबारकबाद की बात है, तू आदम में सानी बन गया, तूने कायनात को निजात दे दी, तूने जानदार बचा लिए, तूने जानवर बचा लिया। अब जहाँ जहाँ जिंदगी होगी वहाँ वहाँ तेरा शुक्रिया अदा होगा। नूह ने कहा रोना, पहले अल्लाह ने बीवी अच्छी नहीं दी, पहले अल्लाह ने बीवी अच्छी नहीं दी, फिर बेटा अच्छा नहीं दिया, चलो बीवी की तो खैर है मैं और शादी कर लूं, बेटे का क्या करूं? सामने बीवी डूब रही है, बेटा डूब रहा है, 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 बीवी डूब रही है। उस बच्चे से लेके वो आखिरी जवान तक। अंकल जी मैं आप हुसैन के लिए ना पूरे मंडी फैजाबाद को अपने फेफड़े का जोर देने लगूं। आपने दुआ करनी है कि बेटे के फेफड़े से फेफड़ा मिल जाए। अंकल जी अगर बंदे का फेफड़ा साफ हो तो बंदा बोलता है, अगर फेफड़ा साफ न हो तो यूं हाथ उठते रहते, आवाज नहीं निकलती। कोशिश करनी है बेटे के फेफड़े से फेफड़ा मिल जाए, बेटे के फेफड़े से फेफड़ा मिल जाए। माँ भी डूब रही थी, बेटा भी डूब रहा था, पर नज़ल जिब्राइल नाज़िल हुए, फरमाते मुबारकबाद की बात है, तू आदम निशानी बन गया, तूने कायनात को निजात दे दी, जानदार जानवर बचा लिए, तू नाजिए मुमकिनात बन गया। जहाँ जहाँ जिंदगी होगी वहाँ वहाँ तेरा शुक्रिया अदा होगा। नूह ने कहा रोना, पहले अल्लाह ने बीवी अच्छी नहीं दी, फिर बेटा अच्छा नहीं दिया, क्या करूँ? चलो बीवी की तो खैर है मैं और शादी कर लूँ, बेटे का क्या करूँ? मैं पूरे फेफड़े का जोर देने लगूँ, बात तेरे पे है, मैं क्या करूँ? अल्लाह ने ना बीवी अच्छी दी है ना बेटा। जिब्राइल ने कहा नूह अल्लाह कह रहे अब तू गुजारा कर, अब जो हो गया वो हो गया, आइंदा के लिए हमारा वादा, आइंदा अगर किसी नबी की बीवी ऐसी हुई हमने उसे औलाद ही नहीं देनी। जितने सलाम करा तो हम थोड़े, जितने बंदा तो हम सलाम करे थोड़े। अंकल जी इस 14 ਦੀ कसम मेंबर हुसैन ਦੇ कलाम नोट भी बड़ा सोहना दिता ने,
کہ انشاءاللہ میں سنبھال کے رکھتا ہوں اندے سال تک بات اندے سال کے نام مل کے باتیں کرے گے. ہاں چلو اللہ نے کسی اور بیوی کی بیٹی کسی اور کی بیٹی ایسی ہوئی ہم نے اسے اولاد ہی نہیں دینی. انکل جی بالکل میں بالکل مصائب کے قریب آ رہا ہوں. ایک بات صرف 2 منٹ کی. انکل جی نادر بادشاہ حکم کی تعمیل کرتے چلیں. نادر بادشاہ ذہنوں میں اگر ہو نادر بادشاہ عرب کے مختلف قبیلوں سے گزرا. نادر بادشاہ پوری دنیا کی سیر کرتا ہوا عرب کے کچھ جگہوں سے گزرا. اس میں کچھ ہرنے جاتی ہوئی دیکھیں. بالکل نئی چیز سنا رہا ہوں. یہ بالکل میں جانتا ہوں کہ یہ موضوع کے ساتھ نہیں ہے. بہرحال ماحول اب اس قدر کا بن گیا کہ میں یہ پڑھنا لازمی سمجھتا ہوں واجب نہیں آج اب سمجھتا ہوں. انکل جی نادر بادشاہ عرب کی کچھ قبیلوں سے گزرا. اس نے کچھ ہرن جاتے ہوئے دیکھے. اون بھائی اس کے پیچھے اس نے اپنے کتے چھوڑ دیے. نادر بادشاہ نے کچھ ہرن جاتے ہوئے دیکھے. اس کے پیچھے اس نے اپنے کتے چھوڑ دیے. میں ہاتھ بندی کھلوتا ہوں تو آگے میرے مصر ضائع نہ کرنا, میرے مصر کی مجھے داد دینا, مجھے دعا دینا. اس نے بابا نصیر شاہ جی نادر بادشاہ عرب کی کچھ قبیلوں سے گزرا. اس نے کوئی ہرن جاتے ہوئے دیکھے. میں نے بالکل اشارہ دینا ہے جو بندہ میرے ساتھ مل گیا وہ چلا جائے گا. اس نے کوئی ہرن جاتے ہوئے دیکھے. اس کے پیچھے اس نے اپنے کتے چھوڑ دیے. خاندانی کتے. یہ آپ پریشان ہو گئے مجھے یوں نہ دیکھیں. یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے. کبھی کبھی کتے خاندانی ملتے ہیں, کبھی کبھی بندے خاندانی نہیں ملتے. یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا. تو اس نے وہ ہرن جاتے ہوئے دیکھے. اس کے پیچھے اس نے اپنے کتے چھوڑ دیے. خاندانی کتے, سدائے ہوئے کتے, سمجھائے ہوئے کتے, روز کا شکار کرنے والے کتے. دادر میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہرن ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئی. یہ کتے اس کے سامنے کھڑے ہیں. اس نے وزیروں کو بھیجا یار پتا تو کرو میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں, پہلی بار ایسی جگہ پہ ہوں جہاں مظلوم مطمئن ہے ظالم خوفزدہ ہے. پتا تو کرو یہ کون سا دربار ہے. پتا تو کرو یہ کون سا دربار ہے. اور بتاؤ نذیر شاہ جی میں سے اتنے ماحول تو میں 14 کی قسم 0% کی قسم نہیں رہی کہ اس مہینے سے میں اور بندے داد دن پر میں سنجر بندہ ہوں نہیں بولا تو استخارہ نہیں آیا اور گل کوئی نہیں. اور میں پوری رہ کے دیکھو بھائی میں پوری دنیا گھوم سکوں پہلی بار اس مقام پہ جہاں مظلوم مطمئن ہے ظالم خوفزدہ. پتا تو کرو یہ کون سا دربار ہے. وزیر نیچے اترے ہونے کے سامنے پوچھا بھائی ہمارے سے بھائی ہوئے کتے سمجھائے ہوئے کتے. میں دیکھتا ہوں صبح سے ذاکرین کا امتحان لے رہے ہو, کتنی تمہارے اندر توانائی ہے میرے جملے تک پہنچ پاتے ہیں نہیں. اس نے کہا یار وزیروں نے کہا کسانوں سے یہ کتے آگے کیوں نہیں جاتے. کتے تو پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں, یہ میدان میں آگے نہیں جاتے ہیں. اس نے کہا پتا تو کرو یہ کون سی جگہ ہے. کتے آگے کیوں نہیں جاتے, کتے آگے کیوں نہیں جاتے, کتے آگے کیوں نہیں جاتے, پتا تو کرو. اتنے میں وزیر نیچے اترے ان کے سامنے نے پوچھا. کسانوں نے کہا آپ قیامت تک کوشش کریں جہاں یہ کتے کھڑے ہیں نا اس سے آگے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس سے آگے انبیاء کے مشترکہ مشکل کشا علی کی قبر کا احاطہ شروع ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نجف کی زرزمین شروع ہو جاتی ہے. کتے آگے نہیں جائیں گے, کتے آگے نہیں جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر, جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر, جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر. 14 کی قسم میں آن بھائی تہاڈی دعا نال تہاڈی دعا نال تہاڈی بھی دعا نال 2006 میں پاک دی نوکری شروع کی تھی. 2013 میں 7 سال 7 سال میں 7,000 والی ذات میں سن بیٹھا میرے درویش میرے درویش میرے درویش. آج جاتا پہ جتنے تیرا دل کرے تو اس سائڈ پہ ویک بے شک تو میرے کو میں پھیر کے بیٹھ جا. میں گل کرے تو اپنے دل سے ہاتھ رکھ. تیرا دل بولے تو بولی نہیں تو کوئی لوڑ نہیں. تیرا دل بولے تو نہ بول, تو اپنی ہارٹ بیٹ چیک کر. یار میں بیٹھا میں بولے کیوں نہیں. 7 سال پہلے جیسے میں 14 کی قسم اندر جی میں تھک گیا نہ میں بھول گیا. میں سوئی دے کھڑا میں دوران دیتے تھے میں سوئی دے کھڑا میں اپنا چوتھا مصر پڑھا کہ میرے نال کی ہونی ہے تو تیرے نال کی ہونی ہے. جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی خبر نہ ہو. آج بولو اگلے سال یہی تاریخ آ جائے 5 جلال بولو شروع کر دو. تم بیٹے کی وکال کا حق ادا نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر وہ پاپ علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے نادل یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں. درود پڑھ دو کے بلند آواز. اس سے کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے. وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دور سے جاتی ہے. مالک میری اور آپ کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک
آپ لوگوں کو سلامت فرمائے. میرے سے 1000 گنا بہتر پڑھنے والے پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے بھی. تو جملے صرف مسائب کے آپ سے دعا لینی ہے. وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے, دور سے آتی ہے دیر سے جاتی. انکل جی 3 جمادی ثانی کا دن تھا. نانا کی قبر کے پاس 2 بچے آئے تھے. ایک کا نام تھا حسن, ایک کا نام تھا حسین. وہ دونوں بچے نانا کے پاس آئے تھے. جب ایک بچہ پینتی بیٹھا, ایک بچہ سرانے بیٹھا, بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. ایک بچہ پینتی بیٹھا, ایک بچہ سرانے بیٹھا. اشارہ دوں گا, جو سرانے بیٹھا تھا وہ امیر تھا, جو پینتی بیٹھا تھا وہ غریب تھا. سرانے بیٹھا تھا, اس نے کہا نانا ہم دعا مانگنے آئے ہیں, ہماری اماں بیمار ہے. ہم دعا مانگنے آئے ہیں, ہماری اماں بیمار ہے. ہم دعا مانگنے آئے, ہماری اماں بیمار ہے. اور حسن یہ رو کے کہتا ہم نانا دعا مانگنے آئے ہیں, ہماری اماں بیمار ہے. جو غریب تھا, جو پینتی بیٹھا تھا, حسین قبر پہ سارا کرتا نانا تیری نبوت کی قسم ہے اماں بیمار نہیں, اماں زخمی ہے. نانا تیری نبوت کی قسم ہے, ہائے کر دینا سید, ہائے کر دیں بچوں کی مرضی. نانا تیری نبوت کی قسم ہے اماں بیمار نہیں, اماں زخمی ہے. نانا تیری نبوت کی قسم ہے اماں بیمار نہیں, اماں زخمی ہے. نانا اماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے. نانا اماں کے بازوؤں پہ تازیانوں کے داغ ہے. نانا اماں کو کسی نے تازیانہ مارے, نانا اماں کو کسی نے تلوار کے دستے سے مارے. نانا اماں کے بازوؤں پہ تازیانوں کے داغ ہے. نانا اماں کو کسی نے تازیانہ مارے. نانا ہم دعا مانگنے آئے ہیں. نانا میں جملہ اور پڑھنا سید معاف کر دیں, باقی کی مرضی بڑے اور ہم سے بڑی تسلی سے نانا دعا مانگنے آئے. نانا ہماری اماں زخمی ہے, نانا اماں بیمار نہیں, نانا اماں زخمی ہے. نانا جس ہاتھ کو ایک دن میں 50 بار چومتے تھے اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں. ناز ماتم کرنا. نانا جس ہاتھ کو ایک دن میں بڑے آرام سے بڑی تسلی سے, انکل جی ہو رہی تھی مباہلہ سے واپسی, رو رہا تھا رسول, مسکرا رہی تھی بطول. باپ کو روتے دیکھا, زارا پاس آ گھر میں بابا آج کوئی رونے کا دن ہے, آج تو عید کا دن ہے. بابا قیامت تک میرے ماننے والے عید مبارہ منائیں گے. بابا یہ کوئی رونے کا دن تو نہیں. رسول ماتا زارا تو بتا تو مسکرا کیوں نہیں ہے؟ زارا بابا کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے بابا میں یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں, یہ عیسائی میرے لگتے کچھ نہیں, یہ مسلمان نہیں, یہ ہماری رعایا نہیں. میں نے ان سے سوال نہیں کیا, میں نے ان سے کچھ مانگا نہیں. بابا انہوں نے میری اتنی عزت کی ہے. بابا میں یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں, بابا میں کبھی تیرے ماننے والوں میں چلی گئی, بابا وہ میری کتنی عزت کریں گے. بس یہ سارا مسائل میں چھوڑو, یہی بطول تھی, باپ کے جانے کی دیر تھی. کل 8 قدم چل کے گئی ہے بطول, آگے ام ایمن, پیچھے فضا, دائیں حسن, بائیں حسین. کل 8 قدم چل کے گئی ہے بطول, پورے کالے لباس میں, برقے میں لپٹی محمد کی لاڈلی. جو بھی رہی تھی سوچ بھی رہی تھی میں جو عید اور بار داخل ہوں گی, تخت والے تخت چھوڑ دیں گے, ان کے امامے کھول کے گلے میں آ جائیں گے, کہیں گے بطول ہم تیرے کمی ہیں, ہم تیرے باپ کی رعایا ہے. بطول ہمیں بلا لیا ہوتا, بطول تو چل کے کیوں آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی العالم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, یہ سوچ کے دربار داخل ہوئی, 3 گھنٹے کھڑی, کسی نے نہیں کہا ماتم کرنا, کسی نے نہیں کہا بطول بیٹھ جا سر پہ ماتم کر, کسی نے نہیں کہا بطول بیٹھ جا. 3 گھنٹے کے بعد بطول نے کہا چاچا سلمان ان سے کہو میری بات سنے. چاچا میں 3 گھنٹے سے کھڑی ہوں, میرے پاؤں میں ورم آ گئے, چاچا ان سے کہو میری بات سنے. جب سلمان نے سامنے والے بندے سے کہا نا کہ بطول کہہ رہی ہے میری بات سنو, باوجی سامنے والے بندے نے بڑی بے نیازی سے آج ماتھے پہ رکھ کے کہا بطول تو کب آئی ہے, بطول تو کب آئی ہے؟ محمد کی بیٹی نے کہا مجھے 3 گھنٹے ہو گئے, میرے پاؤں میں ورم آ گئے, میں کبھی اپنے باپ کے سامنے بھی کھڑی نہیں ہوئی. میرا باپ مجھے کرسی پہ بٹھا کے میرے سامنے کھڑا رہتا تھا. اس نے کہا کیوں آئی ہے؟ محمد کی بیٹی نے کہا باپ کا حق ہاتھ لینے آئی ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ انکل جی بی بی نے کہا یہ میرا حسن امام ہے, یہ میرا حسین امام ہے, یہ دونوں گواہ ہیں. اس نے کہا یہ تیرے اپنے بچے ہیں, ان کی گواہی نہیں, کوئی باپ کا لکھا ہوا ہے. میں اشارہ کروں گا
जो पहुंच गया वो मुझे दुआ देगा, मैं बिल्कुल जाने लगा हूं। कोई बाप का लिखा हुआ है तेरे पास? मोहम्मद की बेटी ने कहा हाँ। उसने कहा देखो अंकल जी मुझे मौला की कसम है, कांपता हुआ हाथ बतूल का लड़ा मातम करना कांपता हुआ हाथ बतूल का, लड़कता हुआ हाथ बतूल का, कांपता हुआ हाथ बतूल का, लड़कता हुआ हाथ बतूल का, बुरके से बाहर आया। बीबी ने तहरीर दी, सामने वाले का नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। उसने मोहब्बत की तहरीर के टुकड़े